بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلاصہ قرآن پارہ نمبر 16۔ یہ پارہ 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ نمبر 1 سورہ کہف کا بقیہ حصہ، نمبر 2 سورہ مریم مکمل، نمبر 3 سورہ طٰہٰ مکمل۔ سورہ کہف کے بقیہ حصے میں 2 باتیں ہیں۔ نمبر 1 حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا قصہ، جو 15ویں پارے کے آخر میں شروع ہوگا، 16ویں پارے کے شروع میں ختم ہو رہا ہے۔ نمبر 2 ذوالقرنین کا قصہ۔ حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا قصہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ کی طرف سے یہ اطلاع ہوئی کہ سمندر کے کنارے ایک ایسے صاحب رہتے ہیں جن کے پاس ایسا علم ہے جو آپ علیہ السلام کے پاس نہیں، تو آپ علیہ السلام ان کی تلاش میں چل پڑے۔ چلتے چلتے آپ علیہ السلام سمندر کے کنارے پہنچ گئے۔ یہاں آپ علیہ السلام کی ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے ہوئی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے ساتھ رہنے کی اجازت مانگی۔ انہوں نے اس شرط کے ساتھ اجازت دی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی سوال نہیں کریں گے۔ پھر 3 عجیب واقعات پیش آئے۔ نمبر 1 پہلے واقعے میں حضرت خضر علیہ السلام نے اس کشتی کے تختے کو توڑ ڈالا جس کے مالکان نے انہیں کرایہ لیے بغیر بٹھا لیا تھا۔ نمبر 2 دوسرے واقعے میں ایک معصوم بچے کو قتل کر دیا۔ نمبر 3 تیسرے واقعے میں ایک ایسے گاؤں میں گرتی ہوئی پوسیدہ دیوار کی تعمیر شروع کر دی جس گاؤں والوں نے انہیں کھانا تک کھلانے سے انکار کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تینوں مواقع پر خاموش نہ رہ سکے اور پوچھ بیٹھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسا کیوں کیا۔ تیسرے سوال کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے جدائی کا اعلان کر دیا۔ اب آپ علیہ السلام میرے ساتھ نہیں چل سکتے۔ البتہ تینوں واقعات کی اصل حقیقت انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے رکھ دی۔ فرمایا کشتی کا تختہ اس لیے توڑا تھا کیونکہ آگے ایک ظالم بادشاہ کے کارندے کھڑے تھے جو ہر سالم اور نئی کشتی زبردستی چھین رہے تھے۔ جب میں نے اسے عیبدار کر دیا تو یہ ظالم کے قبضے میں جانے سے بچ گئے۔ یوں ان غریبوں کا ذریعہ معاش محفوظ رہا۔ بچے کو اس لیے قتل کیا کیونکہ یہ بڑا ہو کر والدین کے لیے بہت بڑا فتنہ بن سکتا تھا، جس کی وجہ سے ممکن تھا وہ انہیں کفر کی نجاست میں مبتلا کر دیتا۔ اس لیے اللہ نے اسے مارنے کا اور اس کے بدلے انہیں باکردار اور محبت و اطاعت والی اولاد دینے کا فیصلہ فرمایا۔ گرتی ہوئی دیوار اس لیے تعمیر کی کیونکہ وہ 2 یتیم بچوں کی ملکیت تھی۔ ان کے والد اللہ کے نیک بندے تھے۔ دیوار کے نیچے خزانہ پوشیدہ تھا۔ اگر وہ دیوار گر جاتی تو لوگ خزانہ لوٹ لیتے۔ نیک باپ کے یہ 2 یتیم بچے اس سے محروم ہو جاتے۔ ہم نے اس دیوار کو تعمیر کر دیا تاکہ جوان ہونے کے بعد وہ اس خزانے کو نکال کر اپنے کام میں لا سکے۔ ذوالقرنین کا قصہ۔ یہ بڑا زبردست وسائل والا بادشاہ تھا۔ اس کا گزر ایک قوم پر ہوا جو ایک دوسری وحشی قوم کے ظلم کا نشانہ بنی ہوئی، جسے قرآن نے یاجوج ماجوج کا نام دیا ہے۔ ذوالقرنین نے یاجوج ماجوج پر دیوار چن دی۔ اب وہ قرب قیامت میں ہی ظاہر ہوں گے۔ سورہ مریم میں 11 انبیاء کرام علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ 3 انبیاء کرام کا ذکر قدر تفصیل سے ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت۔ اللہ تعالیٰ نے
حضرت زکریہ علیہ السلام اور ان کی اہلیہ کو بڑھاپے میں بیٹا عطا فرمایا جسے نبوت سے بھی سرفراز فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت، اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا اور انہیں بچپن میں ہی گویائی بولنے کی طاقت عطا فرمائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنے والد کو دعوت، شرک نہ کریں، اللہ نے مجھے علم دیا ہے، میری بات مان لیں، شیطان کی بات نہ مانیں، وہ اللہ کا نافرمان ہے، اس کی مانیں گے تو اللہ کا عذاب آئے گا۔ باقی 8 انبیاء کرام علیہم السلام کا یا تو بہت مختصر ذکر آیا یا صرف نام آیا، جن میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام وغیرہ شامل ہیں۔ سورۃ طٰہٰ میں 3 باتیں ہیں۔ نمبر 1 تسلی رسول، نمبر 2 حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ، نمبر 3 حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ۔ تسلی رسول، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن کی تلاوت اور دعوت دونوں میں بے پناہ مشقت اٹھاتے تھے۔ راتوں کو نماز میں اتنی طویل قرات فرماتے کہ پاؤں مبارک میں ورم آ جاتا اور پھر انسانوں تک قرآن کے ابلاغ و دعوت میں اپنی جان جوکھوں میں ڈال دیتے، اور جب کوئی اس دعوت پر کان نہ دھرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے پناہ غم ہوتا۔ اس لیے رب کریم نے کئی مقامات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی۔ یہاں بھی یہی سمجھایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو زیادہ مشقت میں نہ ڈالیں۔ اس قرآن سے ہر کسی کا دل ہدایت نہیں لے سکتا، یہ تو صرف اس شخص کے لیے ہدایت و نصیحت ہے جو دل میں اللہ کا خوف رکھتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو حالات اس صورت میں بیان کیے ہیں، ان کو ذہن نشین کرنے کے لیے چند عنوانات قائم کیے جا سکتے ہیں، یعنی باری تعالیٰ کے ساتھ شرف ہم کلامی، دریا میں ڈالا جانا، تابوت کافروں کا تابوت کا فرعون کو ملنا، پوری عزت و احترام کے ساتھ رضاعت کے لیے حقیقی والدہ کی طرف آپ علیہ السلام کو لوٹا دینا، آپ علیہ السلام سے ایک قبطی کا قتل ہونا، لیکن اللہ کا آپ علیہ السلام کو قصاص سے نجات دلانا، آپ علیہ السلام کا کئی سال مدین میں رہنا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ علیہ السلام کو اور آپ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو فرعون کے پاس جانے کا حکم، فرعون کے ساتھ مواعظ حسنہ کے اصول کے تحت مباحثہ، فرعون کا موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کرنے کے لیے جادوگروں کو جمع کرنا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فتح، ساحروں کا قبول ایمان، راتوں رات بنی اسرائیل کا اللہ کے نبی علیہ السلام کی قیادت میں مصر سے خروج، فرعون کا لاؤ لشکر، تعاقب اور ہلاکت، اللہ کی نعمتوں کے مقابلے میں بنی اسرائیل کا ناشکرہ پن، سامری کا بچھڑنا، اسرائیلیوں کی ضلالت، تورات لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طور سے واپسی، اپنی بھائی پر غصے کا اظہار، حضرت ہارون علیہ السلام کا وضاحت کرنا وغیرہ۔ حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرما کر مسجود ملائک بنایا، سب فرشتوں نے سجدہ کیا مگر شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔
اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا اب یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، جنت میں رہو، یہاں حرام ہی حرام ہے، نہ تم بھوکے ہوتے ہو، نہ ننگے، نہ پیاسے ہوتے ہو، نہ دھوپ سے تکلیف اٹھاتے ہو، بس فلاں درخت کے قریب نہ جانا۔ مگر شیطان نے وسوسہ پیدا کیا، حضرت آدم و حوا علیہ السلام نے شجر ممنوع میں سے کچھ کھا لیا، اللہ نے انہیں جنت میں سے نکال دیا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، اللہ نے انہیں معاف فرما دیا۔